بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سپتمبر میں چاند گرہن ہوگا، اور یہ چاند گرہن اور سورج گرہن ماہ ستمبر میں ہوں گے، اور یہ اس سال کے آخری گرہن ہوں گے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی بھی گرہن نہیں ہوگا اس سال کے اندر۔ یہ آخری دو گرہن ہوں گے، پہلے چاند گرہن ہوگا، اس کے بعد پھر سورج گرہن ہوگا، اور ان کے ممکنہ علم نجوم کے مطابق کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تمام بروج کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو چاند گرہن جو ہے اس کے جو نحس اثرات ہیں علم نجوم میں، اس کو کافی اہمیت دی گئی ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے مذہب میں نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھنے کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے، اور اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ چاند گرہن جو ہے یہ ہوگا 7 ستمبر کو، اس کی ابتدا ہوگی، اور یہ برج دلو کے 9 درجے اور 21 دقیقے پر یہ گرہن ہوگا۔ اس حوالے سے اس کی جو ابتدا ہے وہ رات کو 8:28 پر ہوگی، اور یہ چاند گرہن جو ہے یہ مکمل ہوگا رات کو 11:11 پر، اور اس کا جو مکمل خاتمہ ہے وہ 8 ستمبر کو صبح 1:55 پر یہ ہو جائے گا۔ یہ گرہن جو ہے پاکستان میں انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، مصر، UAE، عمان، قطر، فلپائن، سنگاپور، ملائیشیا، آسٹریلیا، روس، چائنا، تھائی لینڈ، یورپی ممالک، انگلینڈ، انڈونیشیا وغیرہ میں دیکھا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ان کے 12 بروج کے اوپر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں گے۔ برج حمل والے افراد کے جو ذائچہ ہے، اس ذائچے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے 11ویں گھر میں یہ ہونے جا رہا ہے گرہن۔ جب یہ 11ویں گھر میں ہوگا تو یہاں پر دوستوں سے امیدیں، آپ کو سوشل سرکل میں پرابلمز اور ایکسٹرا ارننگ ریسورسز، اس حوالے سے ان چیزوں میں آپ کو پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دوستوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بائیکاٹ ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر کوئی فالس ایلیگیشن لگائے جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو برج ثور والے افراد کا یہ 10واں گھر ہے، 10ویں گھر میں ہوگا۔ 10واں گھر آپ کا کیریئر کو ڈینوٹ کرتا ہے، آپ کا پروفیشن اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو پروفیشنل لائف کو کافی یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اس کے اندر محتاط رہنا ہے۔ برج جوزہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 9th ہاؤس بنتا ہے۔ 9th ہاؤس آپ کا ریلیجن، آپ کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز، اس حوالے سے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ کے اگر کوئی امیگریشن، آپ کے ویزے کے حوالے سے میٹرز ہیں تو اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ویزا امیگریشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 8واں گھر بنتا ہے۔ 8واں گھر کافی پرابلمیٹک مانا گیا ہے اسٹرالوجی میں، تو اس حوالے سے 8واں گھر ایکسیڈنٹ، سرجری، پرابلمز، کرونک ڈیزیز، ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس طرح کے جو میٹرز ہیں اس میں آپ کو پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 7واں گھر بنتا ہے، اور 7واں گھر آپ کی میریٹل لائف، آپ کے بزنس میٹرز، ان چیزوں کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، شادی کے معاملات میں اور بزنس کے معاملات میں، نیو بزنس سٹارٹ کرنا یا شادی کی کوئی ڈیٹ فکس کرنا یا اس میں کوئی ایونٹ پلان کرنا اس ڈیٹوں میں، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، نیکسٹ ہمارا برج ہے برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو ذائچہ ہے، ان کے ذائچے کے مطابق یہ 6ٹھا گھر ہے، اور 6ٹھا گھر ڈینوٹ کرتا ہے آپ کے سروسز کی، آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ،
اور آپ کے litigation میٹر اور سروسز جو آپ پرووائڈنگ کرتے ہیں اور litigation میٹرز، ان چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے، یہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو نیکسٹ ہمارا برج ہے، برج میزان۔ برج میزان والے افراد کا 5th ہاؤس ہے، آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر، بچوں سے ریلیٹڈ میٹرز، وہاں پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اس لیے ان ایریاز کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے، اور آپ کے جو ریلیشن شپ میٹرز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا برج ہے، برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کا ان کا 4th ہاؤس ہے۔ 4th ہاؤس ڈینوٹ کرتا ہے آپ کے ہوم انوائرمنٹ کو، آپ کے گھر کے معاملات، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہاں پرابلم ہو سکتی ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے، والدہ کی ہیلتھ ایفیکٹ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 3rd ہاؤس کے اندر ہوگا۔ 3rd ہاؤس آپ کا سبلنگ سے ریلیٹ کرتا ہے، بہن بھائیوں سے، کمیونیکیشن سے، کانٹریکٹ ایگریمنٹ سے، شارٹ جرنی سے، ود ان کنٹری جو جرنی ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو ان ایریاز کے اندر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا زوڈک سائن ہے وہ ہے کیپریکارن، برج جدی۔ ان کا 2nd ہاؤس یہ ہے، اور یہ 2nd ہاؤس جو ہوگا آپ کے فائنینشیل میٹر کو پرابلم کر سکتا ہے، فیملی کے اندر آپ کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے محتاط رہیے گا، خاص طور پہ لین دین کے معاملات آپ نے سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے برج دل۔ برج دل والے افراد کے 1st ہاؤس میں ہوگا، آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے کوئی ڈیسیجن رانگ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے ہے یہ 12ویں گھر میں لگے گا۔ یہ 12واں گھر آپ کے لیے کافی پرابلمیٹک ثابت ہو سکتا ہے۔ 12ویں گھر میں گرہن کا ہونا یہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں پرابلمیٹک کر سکتا ہے، اور فارن میں جو رہتے ہیں افراد ان کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہ تھی اس حوالے سے کچھ گزارشات، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔